اگر آپ گھر میں سکون چاہتے ہو تو خاص طور پر گھر میں اگر آپ سکون چاہتا ہے انسان تو نمازوں کا اہتمام کیجیے، نفل نماز، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکم بالصلاۃ فی بیوتکم، اے لوگو تم اپنے گھروں میں نمازوں کا اہتمام کرو۔ ہم گھر مسجد میں تو ہم نماز پڑھتے ہیں، نفل نماز افضل ہے کہ ایک مسلمان گھر میں جا کے پڑھے، نفل نماز افضل ہے، 12 رکعت نفل ہے، جیسا کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے من صلی 12 رکعۃ فی یوم ولیلہ، جو دن اور رات میں 12 رکعت سنت پڑھتا ہے، 12 رکعت سنت، بنی لہ بیت فی الجنہ، جنت پہ اس کے لیے گھر بنا دی جاتی ہے۔ ام حبیبہ کہتی کہ میں نے یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ ام حبیبہ کہتی ہے مرتے دم تک میں اس پر عمل کرتی رہوں گی، عمل کرتے رہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا۔ 12 رکعت سنت گھر میں پڑھی ہے، کب؟ فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، 12 رکعت سنت، آسان ہے۔ تو اپنے گھروں میں پڑھی، جب آپ گھر میں نمازیں پڑھیں گے گھر میں سکون ملے گا، جب آپ گھر میں نماز نہیں پڑھیں گے گھر میں کبھی سکون نہیں ملے گا۔ خاص طور پر جو ہے نا تہجد کا اہتمام، اگر آپ خود تہجد کو اٹھتی، اپنی بیوی کو بھی تہجد کے لیے اٹھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم، اے لوگو خاص طور پر جو ہے نا نماز، ایقظوا صواحبات الحجرات، اے لوگو اپنی بیویوں کو تہجد کو اٹھاؤ۔ ہم میں سے کتنے لوگ خود تو تہجد پڑھتی ہیں، آپ اپنی بیوی کو بھی اٹھاؤ، بیوی کو بھی تہجد کے لیے اٹھاؤ۔ جب آپ خود تہجد پڑھیں گے اپنی بیوی کو بھی تہجد کے لیے اٹھائیں گے، وہ گھر میں سکون ہی سکون ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا۔ ایک حدیث ہے، ایک صحابی رسول تہجد میں سورہ کہف پڑھ رہے تھے، سورہ کہف پڑھ رہے تھے، سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، بادل قریب آنے لگا، بادل، بڑی عجیب ماحول تھا، صحابی تہجد پڑھ رہی، وہاں سے بادل قریب ہوتا چلا گیا، ان کے گھر سے قریب ہوتا چلا گیا، وہ سڑن نماز چھوڑ دیا۔ پھر آپ صبح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں اللہ کے نبی میں نماز پڑھ رہا تھا، میں تہجد پڑھ رہا تھا، تہجد میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا، لیکن بادل قریب ہوتا جا رہا، قریب ہوتا جا رہا، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلک السکینہ تنزلت للقرآن، یہ سکون جو قرآن کی وجہ سے تمہارے گھروں پر نازل ہو رہی ہے۔ اگر ہم تہجد نہیں پڑھیں گے تو کہاں سے سکون ملے گا ہمارے گھروں میں؟ آج گھروں میں سکون نہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمارے گھر میں تہجد کا اہتمام نہیں۔ تہجد پڑھو، تہجد میں ایک مسلمان کو سکون ملتا ہے۔ نہیں ہو سکتا آپ سونے سے پہلے، رات کو آپ 10 بجے سوتی ہیں، 2 رکعت تہجد پڑھ کے سو جاؤ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتی کہ من صلی بعد العشاء رکعتین، اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھ کے سو جائیں گے، زیادہ نہیں، 2 رکعت یاد رکھیں، فقد بات للہ ساجدا وقائما، پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب اللہ تعالی ہمارے نام اعمال میں لکھ دیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، آج ہم اسی تہجد سے ہم دور ہیں، بلکہ یہ وہ تہجد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 سال واجب تھا تہجد، بلکہ بعض مفسرین کے قول کے مطابق پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا اہتمام کرتے تھے۔ کیا ہم لوگ نبی کی امتی ہم بولتے ہیں، کیا ہم تہجد کا اہتمام کرتے ہیں؟ تو یہ تہجد ہے، جو مسلمان تہجد پڑھے گا اس کے گھر میں سکون رہے گا۔ لیکن ایک جو بات ہے، آج ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ میں نیک ہوں، نیک ہوں، میں بولتا ہوں میں نیک ہوں، آپ بولتے ہیں کہ آپ نیک ہیں، کیسا معلوم کریں کہ آپ نیک ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، جو مسلمان تہجد پڑھتا ہے وہ مسلمان نیک ہے۔ آپ خود اپنے بارے میں دیکھ لیجئے، جو عورت تہجد پڑھتی ہے وہ عورت نیک ہے۔ ہر عورت اپنے بارے میں سوچیے، اگر وہ تہجد پڑھتی ہے تو وہ نیک ہے۔ ہر مرد جو تہجد پڑھتا ہے تو وہ نیک ہے، حدیث کہتا ہے۔ اگر آپ نیک ہی تو تہجد کا اہتمام ہونا چاہیے، تو کم از کم 2 رکعت بھی تہجد ہو سکتا ہے، یعنی کہ ہر مسلمان 8 رکعت افضل ہے، لیکن 2 رکعت بھی آپ پڑھیے تہجد۔ تو یعنی کہ اگر آپ گھر میں سکون چاہتے ہو تو تہجد کا اہتمام کرو۔